بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اعلیٰ ایمان کے درجے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھے اخلاق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بہت تعریف فرمائی۔ آپ نے اپنے بڑے ہی پیارے ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے اخلاق سے کیا مراد ہے؟ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ سنو، اچھے اخلاق یہ ہیں کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، اور اسی طرح جو تم سے منہ موڑے اسے آگے بڑھ کر سلام کرو، اور جو تمہارا حق مارے تم اس کا حق اسے ادا کرو، اور یہ بھی اچھے اخلاق میں شامل ہے کہ جو تم سے زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو بہت زیادہ عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر یہ گمان نہ کرنا کہ اس کا تہجد پڑھنا، نمازوں میں بہت رونا، دعائیں کرنا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ایک بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے یا اس کا تعلق اللہ سے بہت گہرا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کتاب و سنت میں یہ بات بتلائی ہے کہ انسان بننے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق کا بلند کرنا انتہائی ضروری ہے۔ فرمایا، کبھی کسی کو دکھ اور تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ نیک انسان وہ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرتا ہو اور لوگوں کی زیادتیوں پر درگزر سے کام لیتا ہو، لوگوں کو دھوکہ نہ دیتا ہو۔ ناظرین کرام، ہمارے ماحول میں جو عبادات ہیں، نماز، روزہ وغیرہ، اس پر تو خاص توجہ دی جاتی ہے اور ویسے دینی بھی چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پر بالکل توجہ نہیں دی جاتی، ملاقات پر بالکل توجہ نہیں دی جاتی۔ ذرا غور فرمائیں، کتنے لوگ ایسے نہیں جو سال میں عمرہ کرتے ہیں، نمازوں کے پابند ہوتے ہیں اور نیکی کے بہت سے کام اہتمام سے کرتے ہیں، عبادات میں نیکیاں کمانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ بے شک ان تمام عبادات کو ادا کرنا بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن اگر ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اگر کوئی اپنے اندر کمال پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ایک بات یاد رکھے، یہ چیز صرف عبادت سے پیدا نہیں ہوگی بلکہ اچھے اور اعلیٰ اخلاق سے پیدا ہوگی۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کیا ہے؟ فرمایا، میٹھا بول بولنا اور بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بتلائیں کہ اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سن کر جواب میں ارشاد فرمایا، سنو، اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرا انسان محفوظ ہو، یعنی اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو وہ انسان اسلام کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک پر ذرا غور فرمائیں۔ آپ انسان کا ذکر کر رہے ہیں، کسی خاص شخصیت کی بات نہیں ہو رہی، کسی خاص مذہب، کسی خاص فرقے سے کسی کا تعلق ہو، اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ انسان کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں کسی ایسے شخص کی بھی بات نہیں ہو رہی جو بہت متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، جو بہت حج اور عمرے کرتا ہو، عبادات خوب کرتا ہو، بلکہ اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اخلاق، اچھے بول بولنا اور کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دینا، یہ سب اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں، اور یہی اسلام کا سب سے اعلیٰ اور بلند درجہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو اس اعلیٰ اخلاق کے درجے پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ صلو